حديث نمبر 117 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمامہ باندھتے تھے تو سدل عمامتہ بین کتفیہ، تو اپنے عمامہ کے ایک حصے کو، جس کو ہم شملہ نام بتائیں، اپنے عمامہ کے ایک حصے کو ایسے لمبے چھوڑ دیتے تھے. یعنی عمامہ باندھتے تو مکمل نہیں باندھ دیتے تھے، پیچھے اس طرح سے چھوڑنا، جی پیچھے شملہ چھوڑنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. جی تو اس کو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شولڈرز کے درمیان یعنی پیٹھ پر اس طرح سے چھوڑ دیے تھے. سدل بین کتفیہ، دونوں شولڈر کے درمیان یعنی پیٹھ پر اس طرح سے یہ شملہ جس طرح سے اس کو چھوڑ دیے تھے. اور نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی اسی طرح سے کرتے تھے اور دیگر حضرات کا بھی. اب میں یہاں پر ایک ذکر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض افراد کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمامہ باندھے ہیں. دیگر صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو بھی عمامہ باندھے اور زیادہ ہی باندھے دوسروں سے. تو مولا علی علیہ السلام کو جب عمامہ باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کا جو یہ شملہ جب چھوڑے تھے، یہ سدل جو کیے تھے لمبا جب چھوڑے تھے تو ان کے شولڈر پر چھوڑے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے شولڈر پر چھوڑے تھے. بعض علماء نے بتایا کتفئی ہی کا لفظ ہے، یعنی وہ کپڑا پھیلا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ اور لیفٹ دونوں شولڈروں پر باندھنے کے بعد ایسا نیچے لا کر دونوں شولڈروں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑے تھے. یعنی الگ الگ انداز، پیٹھ پر بھی چھوڑے ہیں اور شولڈر پر بھی چھوڑے ہیں، یعنی دونوں تینوں طریقے. یعنی توسع ہے اس کے اندر، یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ایک سنت ہے، ایک ادا ہے، پسند آتی ہے، لوگ عمل کرتے ہیں، اور اگر اس خیال میں اس تصور میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ باعث ثواب ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو عمامہ باندھ کر ان کی شولڈر پر اس شملے کو چھوڑے تھے.